بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں ان لوگوں کے حق میں بددعا فرماتے ہیں جن لوگوں پر رمضان المبارک کا یہ مہینہ آئے اور گزر جائے اور ان کی مغفرت نہ کر دی جائے، ان کی بخشش نہ کر دی جائے اور وہ لوگ بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ اور فرمایا کہ بعد من ادرک الرمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہوں، تباہ و برباد ہوں وہ لوگ جن پر رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آئے اور گزر جائے اور ان بدقسمتوں کی بخشش اور مغفرت نہ کر دی جائے۔ لہٰذا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، اور صرف خواہش نہیں بلکہ عملی طور پر ایسے اقدامات، ایسے اعمال، ایسے معمولات اختیار کرنی چاہیے جن کی برکت سے اس کی مغفرت ہو، اس کی بخشش ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ فرمائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آتے ہی جتنے ہمارے کاروباری حضرات ہیں، جتنے ہمارے تاجر ہیں، اکثریت ان میں یہ کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں اور زیادہ سے زیادہ مہنگی داموں اپنی چیزیں فروخت کریں اور بڑے سے بڑے ظلم کا وہ مرتکب ہو جائیں۔ حالانکہ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں اور جہنم کو اس پر حرام فرماتے ہیں، اور اس کو اس روزہ دار کے روزے کے ثواب کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے روزے میں کچھ کمی نہیں آتی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس مبارک مہینے میں لوگوں کو سہولیات مہیا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اکثر تاجر ظالم بن کر، جابر بن کر ذخیرہ اندوزی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ملکوں میں جہاں غیر مسلم آباد ہیں، وہ اپنے علاقوں میں اور اپنی تجارتی مراکز میں، اپنے بازاروں میں رمضان المبارک کی نسبت سے سہولیات مہیا کرتے ہیں، لوگوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آسانی سے لوگوں کو چیزیں کم قیمت پر فروخت کر کے لوگوں کا دل جیتتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض ایسے ظالم جابر لوگ بھی موجود ہیں جو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں چیزوں کو مہنگی کر کے اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے حرص میں وہ اس جرم اور ظلم عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے جو لوگ اس ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں، اس مہنگائی میں ملوث ہیں اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں وہ ناجائز منافع کماتے ہیں، وہ کس منہ سے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگیں گے، اور وہ کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کریں گے، اور وہ کس منہ سے یہ توقع رکھیں گے کہ یہ مہینہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو، بخشش کا ذریعہ ہو۔ یہی وہ حقیقی بدبخت اور محروم لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہو ان لوگوں پر جن پر رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور ان کی بخشش اور مغفرت نہ کر دی جائے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔
ہم ان ظالموں میں سے نہ ہو جائیں جو اس مقدس مہینے کی تقدس کو پائمال کرتے ہوئے اس جرم عظیم اور ظلم عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم محبت بانٹیں، اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، چاہے وہ جس شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اپنے شعبے میں پیار اور محبت کی فضا پیدا کریں، نفرتوں کو ختم کریں، اور دل سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر رب کائنات سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور رمضان المبارک کی بابرکت و باسعادت لمحوں سے زیادہ مستفید ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔